ناظرین السلام علیکم۔ ہم اپنے پروگرام ایتھیکل انکوائریز کے سلسلے میں مختلف ایتھیکل ڈائلیماز کو ڈسکس کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور گزشتہ 3 پروگراموں میں ہم نے مختلف ایتھیکل تھاٹ ایکسپیریمنٹس کا مطالعہ کیا، اور اس میں سے نتائج جو ایتھیکل پرنسپلز یا اخلاقی اقدار جو ہم نے انفر کیے اور ان کو دوبارہ ٹیسٹ کیا پریکٹیکل ایگزامپلز اور ایکچوئل لائف سینیریوز میں، اور ڈفرینٹ فریم ورکس اور اخلاقی اصولوں کو کمپیئر اور کنٹراسٹ کیا، تو یہ ہمیں اس لیے کرنا پڑ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے۔ انسان کا علم انکوائری بیسڈ اور ٹرائل اینڈ ایرر پر مشتمل ہوتا ہے، اور ٹرائل اینڈ ایررز کی بنیاد پر ہی اور تجربہ اور مشاہدہ کی بنیاد پر انسان فریش گراؤنڈز بریک کرتا ہے اور اپنی علم میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ جو انسان کا ایتھکس کے بارے میں علم ہے، یہ بالکل اسی طرح نشو و نما پا رہا ہے جس طرح کہ انسان کا فزیکل ورلڈ کے بارے میں جو لیبس میں تجربات ہوتے ہیں، ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، بایولوجیکل سائنسز میں، فزیکل سائنسز میں، کیمسٹری میں، فزکس میں، تو ایکسپیریمنٹس کے ذریعے ہم مختلف مفروضات کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اور پھر ان کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں ایکسپیریمنٹس کے، ان کا مشاہدہ کرتے ہیں بغور، اور اس میں ان مفروضات کی یا تو تائید ہوتی ہے یا ان کی تردید ہوتی ہے، اور ان ایکسپیریمنٹس کو جو ایکسپیریمنٹس اوپن ہوتے ہیں، پبلک پراپرٹی ہوتی ہے، اور دوسری جگہ ان کو ریپیٹ کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہاں بھی ان کے وہی ریزلٹس سامنے آئیں تو ان کو مان لیا جاتا ہے، اور اس طرح ان مفروضات، اخلاقی مفروضات کو یا طبعی مفروضات کو مان لیا جاتا ہے۔ اس طرح بہت سارے مفروضات جب پروو ہو جاتے ہیں تو وہ ایک تھیوری کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ فزیکل ورلڈ میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں بایولوجیکل سائنسز میں کہ وہ تھیوری آف ایوولوشن ہے، فزکس میں تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے آئنسٹائن کی، یا کوانٹم میکینکس یا کوانٹم تھیوری ہے۔ یہ ساری تھیوریز مختلف مفروضات پر کا مجموعہ ہوتا ہے، اور وہ مفروضات ٹیسٹڈ ہوتے ہیں لیبس کے اندر، لیبارٹری کنڈیشنز کے اندر۔ تو اسی طرح جو اخلاقیات کی پرورش ہے اور اخلاقیاتی کی جو دریافت ہے، وہ بھی اسی طرح ایتھیکل تھاٹ ایکسپیریمنٹس میں یا ریئل لائف واقعات کو موضوع گفتگو بنا کر مختلف پہلوؤں سے اس کے اوپر روشنی ڈالی جاتی ہے، اور اس سے اخلاقی اصول انفر کیے جاتے ہیں، اور پھر آگے کا سفر جاری رہتا ہے۔ پچھلے ایتھیکل تھاٹ ایکسپیریمنٹس جو تھے وہ مفروضوں پر مبنی تھے اور بہت مشہور بھی تھے، جس طرح ٹریکٹر، جس طرح یہ ٹرالی کار ایکسپیریمنٹ تھا۔ آج ہم ایک ایسا تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہی ہے، لیکن وہ ریئل لائف واقعے پر مبنی ہے۔ یہ 1884 کی بات ہے کہ ایک یاٹ یعنی ایک شپ وہ روانہ ہوئی انگلینڈ سے، اور آف دی کوسٹ آف
کیپ یعنی ساؤتھ افریقہ، وہاں وہ ایک سمندری حادثے سے دوچار ہوئی، اور اس شپ کے جو سوار تھے، ایک کیپٹن اور کرو مین اور ایک کیبن بوائے تھا، وہ ایک لائف بوٹ میں بیٹھ جاتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے۔ ان کے پاس بہت محدود کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے جو کہ 8 دنوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ کینسٹرز ہوتے ہیں ان کے پاس ٹرنپ کے، اور ٹرٹل ہوتا ہے، اور اس طرح، اور پینے کا پانی بھی ختم ہو جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سمندری پانی پیا نہیں جا سکتا۔ تو 19ویں دن تک یہ ایک بہت ہی ڈیسپریٹ حالات میں زندگی گزارتے ہیں، اور اس میں ایک بچہ جو کیبن بوائے ہے، 17 سال اس کی عمر تھی، وہ اس کے ماں باپ بھی نہیں تھے، اور اس کے بہن بھائی بھی کوئی نہیں تھے، اور وہ سمندری پانی پینے کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے، اور اتنا زیادہ بیمار ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی کی کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ تو یہ جو چاروں لوگ ہیں، یہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ کیوں نہ ہم ایک لاٹری کریں، ایک ڈرا کریں، اس میں جس کا نام نکل آتا ہے تو اس کو کل کر کے اس کا خون اور گوشت باقی لوگ استعمال کریں تاکہ وہ بچ سکیں۔ لیکن ان میں سے ایک اس پہ آبجیکٹ کرتا ہے، اور وہ لاٹری والی تجویز مسترد ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر ان میں 2 لوگ، ایک کیپٹن اور ایک دوسرا، وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، ڈڈلے اینڈ اسٹیفن، یہ مشورہ کرتے ہیں کہ پارکر جو ہے، جو کہ کیبن بوائے ہے، جو 17 سال کا ہے، اس نے ویسے بھی مر جانا ہے، تو کیوں نہ اس کو کل کر کے اس کا گوشت اور خون ہم لوگ استعمال کریں، اور یہ بچہ جو ہے، اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں پیچھے، اور اس کے بہن بھائی بھی نہیں ہیں، تو کم لوگ اس کی ڈیتھ سے متاثر ہوں گے۔ تو وہ ایگری ہو جاتے ہیں 2 لوگ، تیسرا نہیں ہوتا، تو وہ ایک پین نائف سے اس کو کل کر کے اس کا گوشت اور خون استعمال کرتے ہیں اگلے 4 روز تک، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے اس کی کنسنٹ بھی لی تھی، جس کا کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہوتا۔ تو بہرحال 4 دن کے بعد ایک ریسکیو شپ آتی ہے اور ان کو بٹھا کے لے جاتی ہے۔ جرمن شپ ہوتی ہے جو ان کو بعد میں انگلش ایک شپ ہے اس میں سوار کرتی ہے، اور وہ ان کو انگلینڈ لے کے جاتی ہے۔ ان کے خلاف پرچہ درج ہوتا ہے، اور ایک مقدمہ شروع ہو جاتا ہے، اور جب چالان پٹ ان کورٹ ہوتا ہے، مقدمہ چلتا ہے، تو ان کا جو ڈیفینس لائر ہوتا ہے وہ یہ پلی لیتا ہے کہ نیسیسٹی تھی، اور ان کی زندگیوں کا سوال تھا چاروں کی، تو اگر ایک کی زندگی کو سیکریفائز کر کے 3 کی زندگی بچائی گئی تو یہ کسی لیگل یا مورل پرنسپل پہ یہ آپشن کھڑی تھی، اس لیے نیسیسٹی کی بنیاد پہ ان کا جو کرائم ہے، جو مرڈر ہے، وہ میٹیگیٹ ہوتا ہے۔ لیکن کورٹ نے ان کی یہ پلی ایک لمبے مقدمے کے بعد نہ مانی، اور ان کو سزا دے دی، ان کو موت کی سزا دی، جو بعد میں مرسی پٹیشن کے بعد وہ سزا کم کر دی گئی۔ لیکن کورٹ ڈسیزن کے علاوہ یہ کیس برٹش میڈیا میں اتنا زیادہ ڈسکس ہوا، اور برٹش پارلیمنٹ میں، اور ہر لیگل اور پولیٹیکل فورم پہ، کہ کورٹ سے زیادہ یہ باہر ڈسکس ہوا، اور اس کا فیصلہ ہو جانے کے باوجود اس کے اوپر بہت عرصہ تک ڈیبیٹ جاری رہا، اور یہ ڈیبیٹ لاء کالجز میں، پارلیمنٹ ہاؤسز میں،
اور ڈفرینٹ فورمز پہ یہ ڈسکس ہوتا رہا، اور برٹش کرمنل لا جو تھا اس کی ڈیولپمنٹ میں اس نے بڑا رول پلے کیا۔ اس میں جو مختلف سوالات اٹھے وہ کچھ اس قسم کے تھے کہ پہلا نقطہ یہ تھا کہ اگر لاٹری یا ڈرا یہ کر دیا جاتا تو اس کیس کی سیویرٹی یعنی شدت کم ہو جاتی۔ ایک نقطۂ نظر یہ تھا کہ چونکہ لاٹری نہ کی گئی تو یہ ایک شدید جرم بن گیا، جبکہ اس پوائنٹ آف ویو کے مخالفین جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر لاٹری ہو بھی جاتی تو لاٹری کے ذریعے بھی، یعنی لاٹری کو اگر آپ ایک ڈیو پروسیس کی جگہ لیں تو ڈیو پروسیس کے باوجود بھی زندگی کا حق جو ہے وہ ایک کیٹیگوریکل امپیریٹیو ہے، وہ ایک مطلق حق ہے، اور زندگی ایک بجائے خود ایک آبجیکٹیو ہے، ایک اس کسی انسان کی زندگی کو بارٹر نہیں کیا جا سکتا، کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، بے شک اس کے اوپر کوئی ڈیو پروسیس بھی کیا گیا ہو، یا جس طرح آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ اگر عدالت کا بھی کوئی فیصلہ ہو لوور کورٹ کا، لیکن اگر اس میں فنڈامنٹل رائٹس اس فیصلے کی روح سے مجروح ہوئے ہیں تو ایسے ڈیسیژن کو نہیں مانا جائے گا، اور فنڈامنٹل رائٹس کی جو ریٹ پٹیشن ہوگی وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں لائی کرے گی، اور وہ ایسا فیصلہ کورٹ کا بھی ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ تو لاٹری کے بارے میں اس طرح کے آرگومنٹس سامنے آئے کہ کنسنٹ سے یا لاٹری سے یہ کوئی انسان کی زندگی لینے کا حق جو ہے وہ پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ زندگی خود ایک آبجیکٹیو ہے، اور وہ ایک مینس ٹو این اینڈ نہیں ہے، وہ اینڈ ان ٹو اٹ سیلف ہے، اور زندگی کو کسی انسان کی زندگی کو ایک یا ایک سے زیادہ انسانوں کی زندگیاں بچانے کے مقصد کے لیے بطور ذریعہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ تو اس کے حد تک ہو گیا کہ لاٹری کی حد تک۔ دوسرا یہ تھا کہ اگر اس بچے کا کنسنٹ لے لیا جاتا تو اس کے اوپر بھی اس کی مخالفت میں یہ دلائل آئے کہ ایسے حالات میں وہ کوئی فری کنسنٹ نہ شمار کیا جاتا، وہ بچہ اپنے چونکہ ٹرمینلی ایل تھا، وہ اپنے اسٹوپر میں اگر نوڈ کر بھی دیتا تو اس کو فری کنسنٹ نہیں سمجھا جا سکتا تھا، اور اس کے علاوہ بھی کوئی آدمی اپنی زندگی لینے کا بھی حقدار نہیں ہے، یا اس کے بارے میں کنسنٹ دینے کا کہ زندگی کا وہ خود مالک نہیں ہے۔ تو اس کے مخالفت میں یہ دلائل ہے۔ تو اس کے علاوہ اس طرح بھی ڈسکس ہوا کہ چونکہ اس بچے کا کوئی پیچھے ڈیپینڈنٹ نہیں تھا، اور اس کا غم اس کے جو افیکٹیز تھے وہ کوئی بھی نہیں تھا، تو اس کے رد میں یہ دلائل سامنے آئے کہ اگر ایک آدمی کی زندگی دے کر 3 آدمیوں کو بچایا جائے، یا 30 کو یا 3000 کو بھی، تب بھی ایک آدمی کی زندگی نہیں لی جا سکتی، کہ یہ زندگی کا حق جو ہے یہ بنیادی حق ہے۔ تو اس دلیل کو بھی رد کیا گیا، جو وہاں پہ ڈیبیٹس ہوتے رہے مختلف فورمز میں۔
تو یہ جو کیس تھا اس کا برٹش لیگل ڈیولپمنٹ میں اور اسپیشلی کرمنل لا کی ڈیولپمنٹ میں بہت عرصے تک اس کی گونج سنائی دیتی رہی کورٹس میں اور ایون پارلیمنٹ ہاؤسز میں اور لیجسلیشن کے دوران، اور اس کا اتنا امپیکٹ ہوا کہ برٹش کرمنل لا کی جو کنسیپچول جو اس کے اندر کلیئرٹی آئی فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں، تو ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن اس کو سمجھا جاتا رہا ہے۔ تو اس طرح سے انسانوں نے اپنے جو قوانین ہیں ان کو کی تخلیق میں ایک اور ان کی ڈسکوری میں ایک رول ادا کیا ہے، اور اس کی کریٹیکل تھنکنگ اور اس کا مورل سینس، یہ دونوں ایک پیوٹل رول ادا کرتے رہے ہیں۔ اور اسی طرح مورل فلاسفی اور پولیٹیکل فلاسفی ڈیولپ ہوتی رہی ہے اور ابھی بھی ڈیولپ ہو رہی ہے، جیسے جیسے نئے حالات اور واقعات، نئے چیلنجز اور نئے سینیریوز سامنے آتے ہیں۔ تو ہم اگلے پروگرام میں بھی اس کے ڈفرینٹ امپلیکیشنز کو مزید ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔